والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. سرمایہ اہل سنت بقیت السر حضور مفکر اسلام سرپرست اعلیٰ سنی دعوت اسلامی و دیگر علماء ذوی احترام حاضرین و حاضرات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت مانچسٹر کی سرزمین پر حضور مفکر اسلام کی مسجد میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دیدار سے بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق نصیب ہے. جن علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، انہی علماء میں اللہ تعالیٰ نے حضور مفکر اسلام کو شامل فرمایا. آج کے موضوع سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو اعلان ہوا ہے وہ سب کا فائدہ دونوں جہاں میں. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں صبر کو تھوڑا سمجھنے کی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کی روشنی میں جن لوگوں کو اللہ عز و جل نے کامیاب فرمایا اور جن کے روب و دبدبے کو غیروں کے اوپر غالب فرما دیا، ان کی وہ کون سی صفت تھی ایمان کے ساتھ ساتھ، اس صفت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی طاقت کا اندازہ لگانے کی قرآن کی روشنی میں ہم کوشش کرتے ہیں.
قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے تکلیفوں کا تذکرہ پہلے نہیں فرمایا، امتحان کا تذکرہ پہلے نہیں فرمایا، بلکہ رب نے پہلے علاج عطا فرمایا پھر امتحان کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم۔ اب اس کے بعد کی ساری چیزوں کا ذکر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر وہی بات آئی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی بندو اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ اس دنیا کے اندر تم آرام سے زندگی گزارو گے اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، لیکن آزمائش جن چیزوں سے اللہ کرنے والا ہے وہ پورا آزمائش کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا، پہلے ذکر فرما دیا کہ جب کبھی تمہارے ساتھ یہ آزمائش کا پیریڈ آئے استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے علاج بتا دیا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ جب کبھی بھی ہمیں امتحان سے گزارے تو ہمیں دامن صبر کو نہیں تھا چھوڑنا، بلکہ دامن صبر کو تھامے رکھنا ہے۔ آخر صبر اتنی طاقتور چیز ہے کہ مصیبتوں کا مقابلہ، مصیبتوں میں حوصلہ، مصیبتوں میں قوت ہی عطا کر دے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم صبر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف پیشنس، صبر کی تعریف کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں۔ عمومی طور پر انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تب صبر کرو، اور کچھ پریشانیاں آئیں تو صبر کرو، لیکن آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں صبر کے معنی ہوتا ہے جماؤ کی کیفیت، ڈٹ جانا۔ اسی لیے پہلوان کو بھی صبور کہا جاتا ہے، جو اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ تو صبر ایک جماؤ کی کیفیت، ٹھہراؤ کی کیفیت، اور پھر صبر کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ ایک تو مصیبتوں پر صبر کرنا، ایک اللہ عز و جل کی نافرمانی سے خود کو روک کر صبر کرنا، اور ایک اللہ عز و جل کی اطاعت کی طرف صبر کرنا۔ یہ 3 قسمیں صبر کی بتائی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں آنے والی مصیبتیں یا موجود پوری دنیا میں انسانوں پر، مسلمانوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں یا آ رہی ہیں، اس کا جائزہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مصیبتوں سے اور ان کی تکالیف سے تھوڑا سا لیتے ہیں، تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ ہم پر جو آج مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ان مصیبتوں کے کمپیر میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جو عالم مسائل کے پہاڑ ٹوٹے وہ کیسے تھے۔
حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، سبحان اللہ، مصیبتیں اتنی آئیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و مکانات بھی ختم ہو گئے، بچے بھی ختم ہو گئے، سب کے سب قریبی رشتہ دار یعنی بچے اور یہ سب بیویاں سب انتقال کر گئے، اور پھر کچھ طبیعت میں بے قراری اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے آپ ملک چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے۔ کیونکہ یہ واقعہ آج کے دور کی خواتین سے ریلیٹڈ بھی ہے اور مرد سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ طبیعت ایسی تھی کہ وہاں رہنے کی پوزیشن نہیں تھی، آپ چلے گئے۔ وفادار بیوی جو ہوتی ہے وہ مصیبتوں میں شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی، شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ آج جو ایک کلچر بنایا جا رہا ہے کہ مصیبت آئی تو بیوی چلی گئی، تم جانو تمہارا کام جانے میں، اپنی لائف کو ڈسٹرب کیوں کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ حضرت رحمت بھی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور اپنے شوہر کی یہ کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے شوہر سے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، میں آپ کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، لہذا آپ دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب سنیے، کیا سوچ عطا کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، یہ بتاؤ یہ تکلیف جو ہم کو آئی یہ کتنے دنوں سے ہے؟ کہا یہی کچھ 5-7 سال۔ کہا اس سے پہلے کی زندگی؟ کہا بڑے آرام سے گزری تھی۔ فرماتے ہیں اے میری شریک حیات، چند دنوں کی تکلیف کی شکایت اللہ کو کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ بیوی نے بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ تب انہوں نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انداز دیکھیے دعا کا، مولا بچے ختم ہو گئے، مال ختم ہو گیا، گھر ختم ہو گیا، سب مویشی ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، میں تیرا نبی ہوں، نو کمپلین۔ کہا تو یوں، رب انی مسنی الضر، مس کے معنی ہوتا ہے ٹچ کرنا، قربان جائیے لفظ کے انتخاب پر۔ کہتے ہیں مولا مجھے تکلیف نے ٹچ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا اس تکلیف کو دور کر دے، کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام و تسلیم کا یہ مانگنا اور یہ ادا حضرت ایوب علیہ السلام اتنی پسند آئی، ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھوکر مارو جو پانی نکلے اس ٹھنڈے پانی کو پیو اور اپنے بدن پر ڈالو، اس سے غسل کرو۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا اور اس کو انہوں نے پیا اور غسل کیا، اللہ نے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ۔ اب چونکہ پیریڈ کے اندر ایک سینٹینس تھا کہ اللہ سے شکایت کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، اور کوئی رنگ کی کمپلین نہیں کی انہوں نے، سارے بچے، سارے جانور، سارے مکانات سب ختم ہو گئے، کوئی کمپلین نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدرت کو ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ سند عطا فرما دی کہ واقعی یہ صابر بندے ہیں، اور رب فرماتا انا وجدناہ صابرا، کہ بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اور
پھر صبر کرنے والا کیسا بندہ ہے؟ نعم اللہ، بندوں میں بہترین بندہ۔ گویا رب یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی صبر کرے گا وہ میرے بندوں میں بہترین بندہ ہوگا۔ اب یہاں ایک صوفیہ کرام نے بڑا پیارا نکتہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور بندے کی تعریف کرے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے نا، کہ جس میرے وصف کی تعریف کی گئی ہے مجھ میں کتنا کمال کا وہ وصف ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اور کوئی بڑا کسی کے وصف کی بات کرے تو انٹرنل اس کو عجیب خوشی فیلنگ ہوتی ہے نا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی خوشی ہوئی۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے عرض کیا، مولا میں نے کیسا صبر کیا نا، کیسا صبر کیا۔ تو جواب آتا ہے، ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ انہوں نے اپنا گریبان پھاڑ دیا۔ یہاں سے قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اگر تم سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو کبھی اسے اپنا کمال نہ سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے سمجھو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بڑے بڑے کام لے لیتا ہے اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، تو وہاں ہم خود کو دیکھنے لگتے ہیں۔ کبھی خود کو نہ دیکھو، ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرو کہ مولا کا یہ کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ صبر اور صبر کے فائدے کو اور صبر کے حوالے سے، اب اس دعا کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی اللہ نہ کرے اتنی تکلیف آ جائے کہ طبیعت کے اوپر اس تکلیف کو برداشت کرنا بوجھ یا گرا محسوس ہو، اس وقت اس دعا کو پڑھ لیا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نبی کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اب آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ دیکھیے۔ دوسرے بچوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہانیاں بنانی تھی، اپنے اعتبار سے کہانیاں بنائیں، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا۔ اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا وہ کیا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سب سے اچھی چیز صبر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بندہ یہ مائنڈ سیٹ کر لے اور یہ اپنی طبیعت بنا لے، ہزارہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، لیکن ہم اگر دامن صبر کو تھامے رکھیں گے تو پھر اللہ عز و جل اس مصیبت کو ہلکی بھی کر دیتا ہے اور دور بھی کر دیتا ہے، اور اس کے قلب کو تسکین کا سامان بھی فراہم کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو وہاں صبر کا پہلو سب سے زیادہ نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گا۔
اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر جن دو چیزوں کو سب سے زیادہ نمایاں طور پر جس کے پیچھے محنت کی وہ نماز اور صبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اولاد کی تربیت کے اندر سبحان اللہ، نماز کو بہت زیادہ فوکس، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو نماز کے سلسلے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اولاد کو بہت تاکید فرمائی، بہت تاکید فرمائی، یہاں تک کہ حضرت لقمان کو دیکھ لیجیے یا بنی اقم الصلاۃ۔ آپ جہاں جہاں بھی قرآن میں دیکھیں گے وہاں پر اولاد کی تربیت کے اندر نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن صرف نماز ہی نہیں، جیسا کہ آج ایک سوچ بنتی جا رہی ہے، ایک سوچ بنتی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اگر کسی سے کہا جائے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز، ارے مولانا بس 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بس کافی ہے۔ تو کیا اسلام صرف نماز ہی کا نام ہے، یا قرآن مقدس میں صرف نماز ہی کا حکم ہوا اور کسی چیز کا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں تو قرآن مقدس میں دیکھیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کے ساتھ ساتھ کن چیزوں کا حکم دیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اگر ہم ابتدا سے ان دو چیزوں پر فوکس کریں، نماز اور صبر، تو وہ بچے جو کبھی مصیبتوں میں ڈپریشن کے شکار ہو کر ڈرگس کی طرف بڑھ جاتے ہیں یا خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، وہ اس طرف نہیں بڑھیں گے، بلکہ دامن صبر کو تھام کر مرضی مولا پر راضی رہتے ہوئے صبر سے مدد طلب کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت و نصرت کے حقدار بنتے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت اللہ بیان فرماتا ہے، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ سوچیں کیسے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت رقیق القلب، روتے رہتے تھے، کیری اوزاری میں زندگی گزرتی تھی، بہت نرم دل، بہت نرم دل، بہت نرم دل، لیکن اولاد کی تربیت کے اندر صبر کا دخل دیکھیے آپ، کہ اس نرم دل باپ سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا، اس نرم دل باپ سے۔ تو آپ بھی اپنے بیٹے سے کہتے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اکلوتا بیٹا گردن پر چھری چلانے کا ہو اور بیٹے سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، تو وہ جو تربیت بیٹے کی فرمائی گئی تھی وہ تربیت جواب دیتی ہے اور اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس صبر کی تربیت کام آتی ہے اور اس موقع پر وہ بیٹا اسی تربیت کے مطابق جو پلا تھا جواب دیتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر اتنی طاقتور چیز ہے
کہ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں بسا اوقات انسان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ مد مقابل جنگ کے موقع پر تعداد دشمنوں کی زیادہ ہوتی ہے اور ادھر مقابلہ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر مد مقابل کی تعداد کثیر ہونے کے باوجود ان کو شکست دی جا سکتی ہے؟ تو قرآن نے وہاں ہتھیار کی بات نہیں کی۔ کَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا۔ خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کروں گا، روکنا۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو کسی پروگرام سے متعلق جو یہاں کے اعتبار سے ڈانس کا پروگرام یا میوزک کا پروگرام ہوتا ہے تو پارک میں ہوتا ہے تو پورا پارک بھر جاتا ہے، لوگ گناہ میں بیٹھ جاتے ہیں، برائیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آج کل ایسی محفلوں ہی میں بیٹھنے کا رجحان بھی زیادہ ہے، شوق بھی زیادہ ہے، تو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قرآن نے منع کیا، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مت بیٹھو ایسوں کے ساتھ، اور پھر ایسوں کی بات بھی مت مانو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے ان کی بات بھی مت مانو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، منع فرما دیا، ان کے اسراف کرنے والوں کی اطاعت بھی مت کرو، ان کی بات بھی مت مانو۔ تو مولا بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ تو قرآن جواب دے گا، جہاں میرے محبوب کو میں نے بیٹھنے کا حکم دیا تم بھی وہیں بیٹھا، اور اس کے لیے بھی جس لفظ کا انتخاب کیا گیا وہ بھی صبر ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر وہاں بھی لفظ صبر کی بات فرما رہا ہے۔ گویا ایک نفسیاتی پہلو اس کے اندر اجاگر ہوتا ہے کہ لوگ، ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ایسی محفلوں میں ان کا دل اکتائے گا، بے چین ہو جائیں گے، ان کو اچھا نہیں لگے گا، تو ان سے کہا جائے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھا کرو جہاں اللہ عز و جل کا ذکر صبح و شام کیا جا رہا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب اس محفل میں بیٹھو گے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا دل بھی زندہ ہو جائے گا اور تمہیں سامان سکون قلب بھی نصیب ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں جہاں مومنوں سے فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، وہاں پر ایک مقام پر نہیں، قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر جس عمل کا سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وہ صبر ہی کے حوالے سے ہے۔ حالات بڑے خراب، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جواب میں لوگ لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں اور مسائل کے پہاڑ توڑتے ہیں۔
جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو اللہ اکبر، رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وصف کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ حالانکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سید الصابرین ہیں، سب سے زیادہ دین کے راستے میں اگر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، صبر کے اونچے درجے پر اگر سب سے زیادہ کوئی فائز آپ کو نظر آئے گا تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز ذہن کے اندر لوگوں کے آتی ہے عام طور پر، جب کبھی کوئی ستاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، اس وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ترکی بدترکی جواب نہ دیا اور اس کو نہ مارا نہ سزا دیا تو یہ مجھے بزدل سمجھے گا اور دامن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء ملت اسلامیہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ریونج نہیں دیا، اس کا جواب نہیں دیا تو یہ سامنے والا مجھے بزدل سمجھے گا، لیکن حق یہ ہے کہ صبر کرنا بزدلی نہیں، یہ طاقتور ہونے کی۔ ہاں، حق کے خلاف غلط بات دین کے متعلق ہو، وہ جو قرآن مقدس میں اس کے حوالے سے بھی ایک فارمولہ عطا کیا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو وہاں جھگڑے کی اجازت بھی دی گئی، اچھے انداز میں جھگڑا کر لو، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جہاں اپنی ذات کا مسئلہ ہے اور وہاں پر اگر کوئی دامن صبر کو تھام لیتا ہے تو یہ دامن صبر تھامنا یہ بزدلی نہیں، یہ بہادری ہے۔ آئیے اس کو میں بتاؤں، آپ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اور آپ کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا، جیسے کہ آج پروپیگنڈے کا دور ہے، مسلمانوں سے متعلق نہ جانے کس کس قسم کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی پروپیگنڈے کیے گئے، نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اور جب کبھی بے قصور کے سلسلے میں زبان درازی ہو اور وہ بات، وہ الفاظ جو بے قصور کے سلسلے میں کہے جاتے ہیں، وہ اگر اس تک پہنچیں تو سن کر کے دل دکھتا ہے کہ لوگ کیا کیا بنتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی
کسی کے بارے میں برا کہے گا تو دل کو تکلیف ہوگی نا، طبیعت بے چین ہو جائے گی، بے قرار ہو جائے گی۔ وہاں بھی قرآن نے رہنمائی فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، لیکن محاذ کھڑا ہے، ہر گلی سے کوئی نہ کوئی بکواس کرنے والا اٹھتا ہے اور کچھ نہ کچھ کہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجیے جو آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ تمہارے دل پر چوٹ لگی ہے نا، صبر کر کے جب تم میری تسبیح کرو گے تمہارے دل کو راحت کی دولت سے مالا مال کرو گے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی تو غیروں کی طرف سے اس قسم کی شرارت ہوتی ہے کہ وہ جو جی میں آتا ہے بکتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ رہنے والے بھی ہوتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کریں، تو اس وقت جو سچویشن بنتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ اجرا جمیلا، کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر آپ صبر کریں اور اچھے انداز سے ان سے جدائی اختیار کر لیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں قرآن مقدس کو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جا بجا قرآن مقدس میں صبر کی تاکید کی جا رہی ہے، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، صبر پر ابھارا جا رہا ہے، اور صبر کو ایک طاقتور صفت کی حیثیت سے انسانوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو اختیار کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصیبت پر بھی صبر کرنا، اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہو اس پر بھی صبر کرنا، اور نفس کی شرارتوں کی بنیاد پر گناہ کی طرف اگر طبیعت مائل ہوتی ہو تو نافرمانی کی طرف طبیعت کے مائل ہوتے وقت اپنے آپ کو نافرمانی سے روکنا، یہ بھی صبر کے اندر ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی ایک عظیم چھوٹی سی سورت جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوا ہوتا، یہی ایک سورت نازل ہوتی تو یہی ایک سورت انسان کے لیے کافی ہو جاتی، اور وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ العصر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب آپس میں ملتے تھے اور ملنے کے بعد جب جدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، سورہ عصر پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں ایسی کون سی چیز ہے جس کے حوالے سے اس طریقے سے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور صحابہ ایک دوسرے کو ملنے کے بعد جدا ہوتے وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ یاد رکھیں یہ صبر اتنی طاقتور چیز ہے کہ جو شخص صبر کی وصیت کرتا ہو، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جا بجا اس دنیا سے جانے والوں کے پسماندگان کو صبر کی تلقین فرمائی اور صبر کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں، کسی عمل کا ثواب 10 گنا، کسی عمل کا ثواب 70 گنا، کسی عمل کا ثواب 700 گنا۔ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ
ایک نیکی پر آپ کی امت کو 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ سرکار نے عرض کیا، فرمایا زیادہ ہو جائے تو اور بہتر ہے، تو کہا گیا 1 پر 70 گنا، کہا اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، کہا 1 پر 700 گنا، کہا اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، کہا 1 پر 1,00,000 گنا، کہا اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو میرے کریم کو پیار آ گیا اپنے محبوب کی ادا پر، اور محبوب کی اپنی امت کے سلسلے میں تڑپ پر تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والے کو لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ بدلہ دیا جائے، بے حساب اجر عطا فرمایا جائے۔ یہ ہے بہت کڑوا خون، آسان نہیں ہے، لیکن جو پی لے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اجر اجر اور اجر ہی ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بسا اوقات انسان بہت سستا سمجھتا ہے کسی مقام پر پہنچنا۔ تو فرمایا گیا آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کسی کے حصے میں اللہ نے کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے، کوئی مقام رکھا ہوتا ہے، اور وہ بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، پھر بھی وہ اس درجے پر نہیں پہنچ پاتا، تو مولا اس کو مصیبتوں کی وادیوں سے گزارتا ہے، اور جب وہ ان مصیبتوں کی وادیوں سے گزرتے ہوئے صبر کر لیتا ہے تو اس صبر کے بدلے میں اللہ اس مقام پر اسے پہنچاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہاں کہاں صبر، کس طریقے سے صبر، متقین بندوں کی صفت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ پر بھی اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائے رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبتوں میں واویلا کرنے سے اپنی زبان کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ اور جب کوئی اس طریقے سے صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ عز و جل کی رحمت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اب صبر کا فائدہ آخرت میں کیا ہے اس پر عرض کرتا ہوں۔ آپ کو ہم کو ملنے جلنے والے کبھی واٹس ایپ پر کبھی ادھر ادھر سلام کرتے رہتے ہیں، جب ملتے ہیں تو سلام کرتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن فرشتے جب سلام پیش کریں گے تو کیا کہہ کر سلام پیش کریں گے؟ جنتی کو کیا کہہ کر، کس صفت کی بنیاد پر سلام پیش کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اندازہ لگائیں، اس وصف کو مینشن کریں گے قرآن قیامت کے دن فرشتے کہ سلامتی ہو تم پر جو تم نے صبر کیا، اور آخرت کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے۔ جس وصف کی بنیاد پر قیامت میں فرشتے ہمیں صبر کریں، ہمیں سلام کریں گے، وہ صبر ہے۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صبر کا بدلہ جنت ہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر رات کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔
سوسائٹی میں، فیملی میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، تب جا کے سوسائٹی کے اندر جو ہے یونٹی ہوتی ہے اور سوسائٹی بکھرنے سے بچ جاتی ہے۔ جہاں کسی کے صبر کا دامن چھوٹا کہ اچھی خاصی سوسائٹی بکھر جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب کبھی ایسی سچویشن ہو تو دامن صبر کو تھام لیں اور یہ سمجھ لیں کہ کسی کی بات پر صبر کرنا، کسی کی گالی پر صبر کرنا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، اور جب یہ صبر کریں گے تو اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہ اجر ضائع نہ کریں، صبر کر کے اللہ عز و جل کی معیت، اللہ عز و جل کی جو ہے وہ رحمت سے مالا مال ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صبر کہاں کہاں نہیں ہے، آپ دیکھیے، مجھے کیا آیت یاد آ رہی ہے اللہ اکبر، جس میں ادب بھی ہے اور صبر بھی، ایجوکیشن، علم حاصل کرنا یہ آسان چیز تو نہیں ہے نا، بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ گھر چھوڑنا، آرام چھوڑنا، انجوائے چھوڑنا، کھیل کود چھوڑنا، پھر علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا، ادب دیکھیے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، ادب دیکھیے، ادب سے کہہ رہے، جن سے علم حاصل کرنا ہے ان سے ادب سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے یہ کہا تو انہوں نے فوراً کہا، تم صبر نہیں کر سکو گے، تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا؟ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہتے اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ پتہ چلا کہاں کہاں صبر نہیں ہے، علم حاصل کرنے میں صبر، کاروبار کرنے میں صبر، فیملی لائف میں صبر، سوسائٹی میں رہنے میں صبر، عبادت میں صبر، گناہ سے بچنے میں صبر۔ اگر پوری زندگی کو اگر آپ صبر کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی صبر کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، وہاں بھی صبر کی تلقین ہے، سبحان اللہ، وہاں بھی صبر کی تلقین ہے۔ بس یہاں ایک آخری بات عرض کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے پرندہ خریدا، برڈ، جو بہت اچھا بولتا تھا، بہت اچھا بولتا تھا، انہوں نے خریدا اس شخص نے، اس لیے کہ اس کی آواز اسے اچھی لگتی تھی، تو اس نے خرید لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بولنا بند کر دیتا ہے، اس برڈ نے آواز نکالنے بند کر دی۔ اب وہ شخص پہنچا لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس لیے کہ آپ پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس نے آ کر مقدمہ پیش کیا کہ حضور میں نے بڑی محنت اور بڑے پیسے دے کر اس پرندے کو خریدا، لیکن یہ پرندہ جو ہے پہلے بولتا تھا، بولنا بند کر دیا، تو اب آپ بتائیں کیا کروں؟ آپ اس پرندے سے پوچھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے فرمایا کہ بیش قیمت، یعنی بہت زیادہ قیمت دے کر تم نے اس نے خریدا تھا، تیری آواز سے اچھی لگی، اور اب تو بولنا بند کر دیا، کیا وجہ ہے؟ جواب سنیے گا۔ اس پرندے نے کہا کہ میرا ہی ایک ہم جنس، یعنی ایک دوسرا پرندہ ایک مرتبہ میرے پنجرے پر آ کر کے بیٹھا، اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو قید میں کیوں ہے اور میں آزاد کیوں ہوں؟ تو میں نے اس سے کہا نہیں، کہ تو بہت شور مچاتا ہے نا مصیبت میں، اس لیے قید میں ہے، اور میں آزاد اس لیے ہوں کہ میں شور نہیں مچاتا۔ اب اگر تو آزادی چاہتا ہے
تو صبر کر، شور مچانا بند کر دیا۔ تب سے میں چپ ہو گیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کے مالک سے کہا اب یہ تیرے کام کا نہیں ہے۔ اس نے پنجرا کھولا، روانہ ہو گیا اور نصیحت کرتا ہے صبر کرو، مصیبتوں سے نجات ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر مصیبت کی چابی، مصیبت کا علاج صبر کو فرمایا ہے۔ گناہ اگر، پریشانیاں اگر ہیں تب دامن صبر تھامیں، گناہ کی طرف نہ جائیں۔ آپسی معاملات ہیں، صبر کے دامن کو تھامیں۔ اسی طریقے سے ہر معاملے کے اندر دامن صبر کو تھامنے کی کوشش کریں۔ کوئی کچھ کہا ہے، کہہ رہا ہے، اس پر بھی دامن صبر کو تھامیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ رب قدیر جل جلالہ اس کا فائدہ دنیا آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل مجھے آپ کو سب کو صبر کرنے والا بنائیں، دامن صبر کو تھامنے والا بنائیں۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، بلکہ قرآن کا مطالعہ بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ نے جہاں صبر کرنے والے مردوں کا تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ نے صبر کرنے والی عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ان المسلمین والمسلمات کی پوری آیت آپ پڑھ لیں تو اس میں والصابرین والصابرات بھی فرمایا گیا، اور اس کے بعد اینڈ کے اندر بتایا گیا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو یہ وہ وصف ہے کہ جس کسی کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور مفکر اسلام سرمایہ اہل سنت کی عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ حضرت کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز پر فرمائے، اور ہم ایسے ہی ان کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے دین و سنیت کی خدمت کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ خاص طور پر آپ بلبل باغ مدینہ کی اہلیہ کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ سیٹرڈے کو ان کا آپریشن ہے انشاءاللہ العظیم، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیابی سے عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قرآن عظیم کی روشنی میں کئی درجن آیات آپ نے سماعت فرمائی ہوگی اس پون گھنٹے کے خطاب میں۔ یہ بہت بڑا کمال ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ صرف قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں، اور اس کی تشریح انشاءاللہ پھر کبھی سماعت کا شرف حاصل کریں گے ہم۔ ابھی اذان ہوگی، نماز ہوگی، سلام ہوگا، اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام دوسری بلڈنگ اوپر کیا گیا ہے، وہاں تشریف لے جائیں گے۔